بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو سلام۔ میں خدا کے حضور انتہائی شکر گزاری سے بھرا ہوں کہ ایک طویل عرصہ کے بعد خدا نے یہ ممکن جانا کہ اس کے لوگوں میں، اس کی کلیسیا میں ہم سب مل کر اس کے کلام کو سیکھیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے ہر ایک نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو زیادہ عظمت بخشی ہے۔ میں درخواست کروں گا جتنا وقت ہم کلام سیکھیں، آپ کو توجہ، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، آپ کا گیان کلام پر لگا رہے، کیونکہ اگلا جمعرات دور آئے گا لیکن یہ وقت ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ اپنی زندگی میں سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جن کے پاس کلام خدا ہو وہ میرے ساتھ دور نکالیے گا مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور آیت نمبر 1 سے ہم 15 آیت تک پڑھیں گے، 15 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلتا چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس سے کہا، بہت منت کی ہے کہ ہمیں اس علاقہ کے باہر نہ بھیج۔ اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ پاس انہوں نے اس کی منت کی کہ کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کے سوروں میں داخل ہو گئی، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے چپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب کر مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور اس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا۔ اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ میرے عزیزوں، یہ حوالہ جو خدا کے ممسوح نے ہمارے سبوں کے لیے پڑھا ہے، اور یسوع جھیل کے اس پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور ایک شخص کا ذکر ہمیں یہاں ملتا ہے جس کے اندر کیا ہے؟ بدروہیں ہیں، اور وہ بدروہیں بھی اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کو جانتی ہیں، پہچانتی ہیں کہ یہ یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں بہت سارے لوگ یسوع کو جانتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ جانچنا اور پہچاننا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آج بہت سارے لوگ
بدرو گرفت ہے. آج بہت سارے لوگ بیڈ اسپرٹ کے تابع ہیں. آج بہت سارے لوگ بدعتوں کے تابع ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو باپ دادا کی وہ گندی روشیں جس کی بابت کلام میں لکھا ہے کہ میں تیری غلطی خطاؤں کی سزا تیری دوسری، تیسری، چوتھی اور ساتویں پشت تک تجھے ہرگز معاف نہ کروں گا. یوں سمجھنے کہ اگر میرے دادا پردادا نے غلطی کی ہو تو میرے بچوں کا کیا قصور. لیکن کلام خدا میں لکھا پھر وہ بدعتیں ہمارے خاندان میں کام کرتی ہیں، وہ لعنتی اسپرٹس ہمارے خاندانوں میں کام کرتی ہیں، اور ہم میں اور اس بدروہوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں نظر آتا. کدی تو چڑیلا ویکھی نے؟ کسی نے دیکھی؟ میں ویکھی نے. انسان چلتی پھرتی چڑیلوں سے کم نہیں ہے. کسی شخص نے اپنے بدن پر ٹیٹو بنائے ہوئے ہیں، کسی شخص نے اپنے خوبصورت کالے بالوں کو برون کیا ہوا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن کس کا مقدس ہے؟ یہ ہے ہمارا بدن جس کو ہم ذلیل کر رہے ہیں. کئیوں نے وہ گتا بھی پائیوں دیا نے، وہ گت کے ساتھ وہ کانوں میں بھی کچھ پہنا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا کلچر. ہم چلتے پھرتے بدوواں نال کٹنی اسی پیلے کلر دی پینٹ تے لال کلر دی شرٹ اور سب نہیں. ہم لوگ کاپی کرتے ہیں فلم سٹارز کو. ہم چونکہ سٹارز نہیں، ہم بدروئے ہیں. پینٹ شرٹ اور پیلی پینٹ، کیا بات ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ بھی بدروہوں میں گرفت ہے، بدروہوں سے جھگڑا ہوا ہے. بلکہ لکھا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ لشکر. اور یہ اتنا زور آور ہے، خود زور آور نہیں کیونکہ اس کے اندر جو بیڈ اسپرٹ ہیں وہ اتنی زور آور ہے. لکھا ہے کہ اس کو زنجیروں میں جکڑا جاتا، بھیڑیوں میں بھی باندھا جاتا، لیکن لکھا ہے ان کو توڑ دیا کرتا تھا. انسان دیکھ لے کتنا زور آور شخص ہے جس نے لشکر کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے. خدا نے انسان کو بہت زور آور بنایا ہے جس نے پورے لشکر کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے. آج بہت سارے نوجوان خدا سے ناواقف ہیں، بہت سارے خاندان خدا سے ناواقف ہیں. پھر جب گھر میں کوئی پرابلم آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر انہوں نے پاسٹر شیراز سلیم یاد آتے ہیں. پھر ہم بیماریوں میں جکڑ جاتے ہیں، ابلیس کے اس بندن میں جکڑے ہوتے ہیں. پھر ہمیں خدا کے خادم یاد آتے، اس سے پہلے نہیں یاد آتے. اس سے پہلے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں کے خاندان میں کوئی ایسا سبب بنے، بیماری آئے، مشکل آئے، مصیبت میں جکڑے رہے، آج ہمارے پاس موقع ہے. خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے میری بہن آپ کے لیے، میرے بھائی آپ کے لیے، میرے بھائی آپ کے لیے، میرے بھائی آپ کے لیے اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی there is no any contact، جو کوئی، وہ خاندان ہے، قبیلے ہیں، قومیں ہیں، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع مسیح نے دوبارہ کوئی نہیں آنا چاہیے. یسوع مسیح کا پیدا ہونا، یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہمیں مکمل کر دیتا ہے. یہ ہمیں مکمل کر دیتا ہے. اگر آج ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مجسم ہونا، اس کی مصلوبیت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور باپ کے دائنے ہاتھ پہ جا کے بیٹھ جانا، یہ منصوبہ آسمانوں میں بنا ہے. انیشیٹو انسان نے نہیں لیا کہ ہم بچ جائیں، انیشیٹو ہمارے آسمانی باپ نے لیا ہے. اس کا رحم ہم پر آیا ہے کہ اسی چڑیلاں کو بچ جائیے،
ہمارے خاندان بدروہوں سے بچیں. ویسے کسی شخص کو کہا جائے نا آپ کا خاندان میں یا کوئی بدروہ گرفت یا کچھ ایسے میں فیل ہوا ہے تو لوگ کی غصہ بھی کر دیتے ہیں. کلام میں لکھا ہے راز باز شخص پرکھ لیتا ہے لیکن خود سے پرکھا نہیں جاتا. یہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے ساتھ میں 2 جگہ پر گیا تو دونوں جگہ پر جانے کے بعد جب میں نے ان سے فون پر رابطہ کیا, جو ان سے میں نے ڈسکشن کی اس خاندان کے تعلق سے, انہوں نے کہا جی ایسا ہے. آج ہم باپ دادا کی اس رفشوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اس لشکر میں پھنسے ہوتے ہیں جو ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتی, جو ہمیں شادمانی نہیں دے سکتی, جو ہمیں ترقی نہیں دے سکتی, جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے سکتی. لیکن ایک پرسنالٹی جس کا نام آسمان سے صادر ہوا ہے, وہ پرسنالٹی اگر ہم میں آ گئی, ہمارے خاندان میں آ گئی تو وہ ہمیں دوسروں سے الگ کر دیتی ہے. ہم پہلے جیسے نہیں رہتے. اسی طرح یہ شخص جو ہے جس کے اندر لشکر ہے اور کسی سے قابو بھی نہیں آ رہا, لکھا ہے 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا, بار بار, لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا, بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور کوئی اسے قابو میں لا نہ سکا, بیکوز اس کے اندر لشکر ہے. اتنا زور اس کے اندر ہے. اور اس کا مکان جو ہے جہاں پر رہتا ہے, لکھا ہے 5 آیت میں, اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. جو لوگ خدا سے دور ہیں, جو لوگ ایسی اسپرٹ کے تابع ہیں, جس طرح یہ ہمیشہ رات و دن قبروں میں, قبر نہیں لکھا, دیٹس مین وہ ڈیفرنٹ قبروں میں رہا کرتا تھا, پہاڑوں میں رہا کرتا تھا, میدانوں میں رہا کرتا تھا. لکھا ہے پہاڑوں میں چلاتا تھا اور اپنے تائیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. آج بہت سارے شدائی ایسے بھی ہیں وہ بلیڈ پکڑ کے اپنے آپ کو کٹ لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ نے, میں نے دیکھے کٹے کو شدائی نہیں ہو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اپنے اس بدن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ شخص بھی اپنے آپ کو پتھروں سے کیا کرتا تھا, زخمی کرتا تھا. جو لوگ خداوند میں نہیں, جو اس کے ساتھ وفادار بھی نہیں, وہ دن رات اسی طرح ڈگمگاتے پھرتے رہتے ہیں. وہ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہاں پر اندھیرا, وہ جس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ناکامی, جس طور پہ وہ آگے بڑھنے کا سوچیں گے ناکامی. کیونکہ انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کا مددگار نہ ہو. کیونکہ یسوع نے, خدا نے یسوع کو اس کے لیے بھیجا ہے, اور لکھا ہے وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر, 6 میں لکھا ہے وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے کیا کیا, سجدہ کیا. دوڑ کے کیا یسوع کو نسیا کیا یسوع کو, اور کیا کیتا, سجدہ کیا. پترس جب تک یسوع کو تکتا رہا وہ بھی پانی پر چلتا رہا, لیکن جیسے اس نے ارد گرد دیکھا لہریں بہت بڑی بڑی ہیں, ڈگمگایا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاواں. کیا ہوا, وہ ڈوبنے لگا. ہماری نگاہ جب تک خدا پر رہیں گی, ہماری نگاہ جب تک یسوع پر لگے رہیں گی,
ایمان رکھیے کبھی بھی ہم ڈوب نہیں سکتے, گر نہیں سکتے, کیونکہ وہ ہمارا اچھا مددگار ہے. وہ ہمیں کمزوریوں میں زورآور بناتا ہے اور گردوں کو کرتا ہے. ہمیں صرف وقت اپنی نگاہیں یسوع پر لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا لگانے کی ضرورت ہے؟ نگاہیں یسوع پر لگانے کی ضرورت ہے اور اسی کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. آج سجدہ ہوتا ہے درباروں پر, قبروں پر. مجھے بھی اتفاق ہوا, اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ملتان میں, شمس کے نام سے وہ دربار ہے, میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. وہ تو خیر دعائیں مانگے تھے, میں نے تو نہیں مانگی. تو جو میں نکلنے لگا باہر آتا کٹنا پیچھو کرنا, میں کہ بابا پیچھو پڑھ لینا. احترام دیکھ ان کا, کٹ نہیں کرنی ادھر. ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے کہ درباروں کا جانا بھی ہے کہ نہیں جانا. ہمارے پاس ایجوکیشن وہ ہے کہ جو کچھ لبنا ہے دربار تو لبنا ہے, جو کچھ ملنا ہے اسی قبر سے ملنا ہے. اور ایسے لوگ اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں. وہ اپنے خاندان کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہے. لیکن اس میں لکھا ہے وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر تھوڑا اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا, یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند. لشکر بھی پتا ہے کہ یہ خدا دا اکلوتا بیٹا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تم سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی. ہم نے یسوع کا نام سنا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے اور فرشتہ ہے اس کے لیے میسج کو لے کے آیا ہے. اور آج بھی ہم یسوع کو نہیں جانتے. ہم یسوع کے نام سے تو واقف ہیں لیکن آج تک ہم اس میں مجسم نہیں ہوئے. وقت قریب ہے, پاویں یسوع آ جاوے تو پاویں انڈیویجولی کسی کا نمبر ڈائل ہو جائے. وقت قریب ہے, پھر ہماری توبہ کا دروازہ بند ہے, پھر ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا. لکھا ہے اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند, میں تجھ سے کیا کہوں, تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال, کیونکہ اس نے اسے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل, ہمیں اس عذاب میں مت ڈال. جتنے لوگ آج اس عذاب میں مبتلا ہیں, جتنے لوگ آج مدروح گرفت لوگ ہیں, کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان میں بیماری آئیں گی, ان میں سوچیں آئیں گی, ان میں فکریں آئیں گی, ان کے گھر کے حالات اور واقعات پستی میں چلے جائیں گے. ذہن معاف ہو چکا ہوگا, ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم ایسی شدت میں یا ایسی پورشن میں چلے جائیں گے اگر ہم یسوع مسیح ناصری کو نہیں جانتے ہیں. اب یسوع مسیح نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کیا سی لشکر, یعنی کہ وہ ایک نہیں تھی, دو نہیں تھی, تین, کتنی ساری تھی. اس لیے وہ زنجیروں کو توڑتا تھا, بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا سی. اسی طرح آج جو لوگ بدعت میں ہیں, لعنت کے نیچے ہیں, ان کی زندگیاں بھی ایسی ہیں, ان کی زندگیاں بھی ایسی ہیں. ایک بچہ بیمار, کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, جاتے ہیں موٹر سائیکل ڈگ گئی, کدھر پنچر ہو گئی گڈی, مصیبت پہ مصیبت, مصیبت پہ مصیبت, مصیبت پہ مصیبت. اسے پھر بھی خاتمہ نہیں بناتے کیونکہ ہمارا دماغ بند ہو چکا ہوتا ہے. ابلیس بڑا مکار ہے, وہ ہماری ویکنیسز کو جانتا ہے اور وہیں پہ جا کے ہاتھ ڈالے گا. وہ سانو پتہ نہیں لگا دینا ہے. لیکن خدا کا کلام
جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری بند عقلوں کا کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے. یہ کلام ہمیں ترقی دیتا ہے, یہ کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے, یہ کلام ہمیں آگے بڑھنے کا شرط دیتا ہے, اور یہی کلام ہمیں دوسروں سے الگ کر دیتا ہے. کیونکہ اس کی بابت میں نے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہر ایک نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو زیادہ عظمت بخشی, کیونکہ یہ خدا کی منہ کی بات ہے. کیونکہ لکھا تو لوگوں نے ہے, قلم بند تو لوگوں نے کیا ہے, لیکن یہ پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا کلام. اب وہ جو شخص ہے جو بدرو کے جس کے اندر لشکر ہے, دن رات بھٹکتا پھرتا ہے, انہوں نہ گھر دا پتا, نہ جیاں دا پتا, نہ رشتہ داراں دا پتا, پہاڑوں میں, قبروں میں. اور لوگ بہت سارے وہ چیلے بھی کاٹتے ہیں جا کے قبروں کے اندر. اکثر ٹی وی میں دیکھتا ہوں وہ جا کے وہ چینل والے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. بڑی گہری قبر کھودی ہوتی انہوں نے, لیکن ان کا جو رزلٹ ہے وہ تو چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے بچے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں جو کام ماں باپ کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے. ہمارے بچوں کا کیا قصور؟ جو کلام میں لکھا ہے کہ میں تیری غلطیاں تیرے قصوروں کی سزا کہاں تک دوں گا؟ 3، 4، 7ویں پشت تک. لیکن ایک آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں, جو کوئی یسوع مسیح میں مجسم ہو گیا اس پر سزا کا حکم نہیں. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو اس کے لہو سے دھو ڈالتا ہے اس پر باپ دادا کی گندی دانتوں کا تاثیر موقوف ہو جاتی ہے, یعنی کہ کٹ جاتی ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ہمیں اس شخص سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسی لشکر لے کے نہیں کو منڈے. اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں اس علاقے سے باہر نہ جانے دے, بلکہ ہمیں کیا کر دے, ان سوروں میں جانے دے. گندی چیزیں ہمیشہ گندی جگہ میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں, کیونکہ سور بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے. بدروہے بھی کیا ہے؟ ناپاک ہیں. انہوں نے کوئی اچھی جگہ کا انتخاب نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ انتخاب کیا سوروں کا انتخاب کیا. جب یسوع نے ان کو حکم دیا, جب اس میں گئی, وہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی ایک پہاڑی سے ایک اونچی جگہ سے گر کر پانی میں وہ بھی ہلاک. یہ وہ بیڈ اسپرٹس ہیں جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ وہ بیڈ اسپرٹس ہیں جو ہمیں موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ وہ بیڈ اسپرٹس ہیں جو ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور لے کے جاتی ہیں. کیونکہ انہوں نے تو ہمیں ایسا ایجوکیٹ کیا ہوا ہے, کلام ہنسی نہیں پڑھنا, چرچ ہنسی نہیں جانا, پرستش ہنسی نہیں کرنی. خدا کا آنا, اس کی مصلوبیت اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا, سب رائے گاہ چلے جائے گا. اس دور میں آج کل ہم بڑی تیاریاں کر رہے ہیں یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی, اس کی جنم دن کی تیاریاں کر رہے ہیں. نئے کپڑے بھی پاؤں گے. کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیا پرانے کپڑوں پر نئے کپڑے پہن لیں تو کیا ہم نہیں بن جائیں گے؟ ہمیں اپنے پرانے کپڑے اتارنے پڑیں گے, پرانا لباس اتارنا پڑے گا, یسوع کو قبول کرنا پڑے گا, پھر ہم نئے بنیں گے, پھر ہم اچھے لگیں گے خدا کو بھی. آئے میرے ساتھ ایک اور والا نکالیے گا. اس دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس شفا کی نعمت ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ بس میں ہمیں ہاتھ رکھا تو لوگ کی سنین ہو جائے. یہ ہر شخص کی خواہش ہے, لیکن ہر شخص بدروہی بھی نہیں نکال سکتا. بس میں ہمیں ہاتھ رکھا
यसु मसीह दे नाम तो इन्हों छड़ दे। वाकई मैं सुनाता हूँ, एक पास्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं घर पे था, पास्टर साहब आए, मेरे दिल से खुदा ने पाया कि मैं तुम्हारे वास्ते दुआ कर रहा। वो कहते मैं थले बह गया, बुजुर्ग सी, उन्होंने मेरे ते हाथ रख के दुआ करनी शुरू की थी। वो बाबा जी थले जा पाए, मैं इन्हों की हो गया, क्योंकि वो शख्स पाक रूह से मामूल शख्स नहीं था। वो पादरी साहब से हाजिरी हो गई। ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये हमने ब्रिज बना लिया है। अब हम दोनों में से जो जोरावर होगा वही काम करेगा। अगर इधर लश्कर होया तो मेरा सत्यानाश कर देना है, तो जब पाक रूह मेरे अंदर होया तो मैं फिर वही कहना कि यीशु दे नाम तो। एक दफा शागिर्द भी बुजुर्ग को ना निकाल सके, क्या हम पढ़े इस बात को? पढ़ते हैं। निकालिएगा मत्ती की अंजील का 17वां बाब। प्रेज गॉड। उसकी वर्स नंबर 17 से पढ़िएगा, बल्कि 14 से पढ़ दीजिएगा। मत्ती 17:14 से। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्तेकाद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूं? उसे यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। गल समझ आई? यहां पर शागिर्द इस शख्स को चंगा करना चाह रहे हैं, लेकिन शागिर्दों को गल नहीं बनी। एक दिन यीशु मसीह बड़े टहल के आ रहे थे, तो शागिर्द पचे आए, कहते यीशु जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ बड़े खुश हाँ, ਅਸੀਂ तेरे नाम तो तेरे नाल बड़े खुश हाँ। यीशु मसीह ने कहा, क्यों खुश हो? उन्होंने कहा, मैं इसलिए ऐसे खुश हाँ कि तेरे नाम तो बदरूहें भागती हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें भागती हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं। हालेलुया। इस गल तो ना खुश हो कि बदरूहां निकल दिया, इस बात से खुश हो कि यीशु हमारे साथ। जब हम ब्रिज बनाते हैं किसी के साथ, तो यीशु का ये हमारा हाथ नहीं होता, फिर ये यीशु का हाथ होता है, तो लोग चंगे हो जाते हैं, लोग शिफा पा जाते हैं, लोग मुसीबतों में से निकल आते हैं। ये जो शख्स है, इसने भी क्या किया कि उस आदमी के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा। आज हम आसमानी अब्बा के पास आए, यीशु के पास आए और घुटने टेक कर। वो शख्स भी दूर से देखकर दौड़ा और लिखा है उसको सिजदा किया, इसका भी लश्कर हमने सुना था, जिक्र सुना है। इसका मतलब यह है कि जब हम घुटने टेकते हैं, सिजदा रेज होते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पर वो खुदा को कबूल कर लेते हैं, उसको मानते हैं कि बस यही मेरी पनाह गाह है। और एक जबरदस्त बात इसमें लिखी हुई है, वो निकाल क्यों ना पाए, ये अब एक गौर तलब बात है। यीशु के साथ उठते बैठते, खाना खाते पीते, खिदमत में उसे आंसर क्वेश्चन करते, क्यों ना निकाल सके इस बात को? ये बात
اگر آپ سننا سیکھنا چاہتے ہیں تو سر جی آپ ذرا میرے لیے پڑھیے گا آیت نمبر 20 سے. اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. آمین. گل سمجھ آئی؟ دو چیزیں ہم نے یہاں پہ سیکھی ہیں، ایک فیتھ اور ایک دعا. اب یسوع مسیح سے وہ خلوت میں یہ پوچھتے ہیں یہ کام ہم سے کیوں نہیں ہوا؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہاری بے اعتقادی کے سبب سے. اور یہ جو قسم ہے یہ دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی. اگر آپ کو ایسا خادم یا خادمہ بننا ہے کہ بس آپ یوں کریں اور لوگ سیر ہونا شروع ہو جائیں تو اپنی زندگی میں دعا کو بڑھا دیجیے. اور یہ بات میں نے خدا کے منصور پادشاہ شراز صاحب سے سیکھی. بات تو کلام کی ہے، لیکن اگر میں شخصی طور پر سب کو میں جانتا ہوں تو یہ بات میں نے سے سیکھی ہے، دعا اور روزہ. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس گھرانے کے لیے دعا کرنے گیا تو ایسا زیرو کے واپس لوٹ گیا. اگر ہمارے زندگی میں دعا نہیں، پاک روح کی قدرت نہیں، جیسے دوجہ نو ہیل نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ ساتھ ہم لے کر ہی اپنے گھر میں آئیں گے جو ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا. کیونکہ یہ بات وہ خلوت میں پوچھتے ہیں. یسوع مسیح ان کو سکھایا اعتقاد، فیتھ. اگر تم اس پہاڑ سے رائی کے دانے کی مانند ایمان ہے، رائی کی دانے کی مانند، اگر ہمارا ایمان ایسا ہے تو ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آج کلیسیاں، آج خاندان ایمان کی بدولت آگے بڑھتی ہیں. کافی سال پہلے جب میں خدمت میں آیا تو بائبل میں ساتھ رکھتا تھا. میں نے کہا خداوند میں نے گڈی دینی ہے تو میں بائبل چکنی ہے. اب کسی میں آپ معافی چاہوں گا، سب کے پاس بائکس ہے، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، یہ میری اپنی بات ہے. میں نے بائبل جب تک نہیں لینی جاتا تھا میں خدمت کے لیے، میں نے بائبل جب تک نہیں لینی جب تک میرے کو گڈی نہیں ہونی. ایمان کے ساتھ آپ بات کریں. آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے منہ سے بات نکلے اس پہ کھڑے ہو جائے. ڈگمگانے والا جو فیتھ ہے پھر وہ گڈی توڑ نہیں پہنچ سکتی. اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا لوگ عابدہ پروین کا بھی کلام سنتے ہیں، نصرت فتح علی کا کلام ہی سنتے ہیں، لیکن اس سے ایمان یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے. یہ خدا کے کلام، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں اس نے اپنے بندوں پر ظاہر کی، اور پاک روح کی ہدایت سے یہ قلم بند ہو گئی اور یہ بک کی شکل میں یہ سب کے پاس ہے. آج ہمارے پاس کا یہ زندہ کلام ہے. اور بہت سارے لوگ خود چرچ آن تے پاوے نہ آن، ان کو کال کرو ان کی وہ جو رنگ کیوں نہیں بولتے ہیں وہ بھی زبور دی رکھی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس کلام کو بھی تک کی طرح رکھ کے سنتے ہیں کہ رات جڑے نہ تنگ کرن، بدرما نہ تنگ کرن، تکیے کے نیچے، جبکہ یہ کلام ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ کلام ہمیں آزادی بخشتا ہے. یہ وہ کلام ہے
جو بڑی بڑی مصیبتوں کو ہمارے آگے آنے سے یہ وال کی طرح کام کرتا ہے. بیکاز ہم کو نہیں پتا کہ کل پرسوں آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے کو ہے. لیکن جب ہم کلام پڑھتے ہیں, دعا میں ٹھہرتے ہیں, روزے میں ٹھہرتے ہیں, تو خدا آنے والے حالات اور واقعات کو موقوف کر دیتا ہے. موقوف کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا اور رک جانا, تھم جانا. جب یسوع مسیح ایسے لوگوں کو چنگا کرتے تھے تو یسوع مسیح پر بھی ایلیگیشن لگتے تھے کہ یہ شخص ہے, یہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے, بدروہوں کو بھی نکالتا ہے, اور یہ بدروہوں کا سردار جو بال-زبول ہے یہ اس کی مدد سے نکالتا ہے. خادموں پر ایلیگیشن لگتے ہیں, یسوع مسیح پر بھی ایلیگیشن لگا تھا. لیکن میرے مسیح نے جیسے ہی خدمت کا آغاز کیا, اس نے بہت لوگوں کو چنگا کیا. اس نے پیدائشی اندھوں کو بھی چنگا کیا, اس نے پیدائشی لنگڑوں کو بھی چنگا کیا. اور جب وہ چنگے ہوتے, ٹھیک ہوتے, تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم تیرے ساتھ آنا چاہتے ہیں. یسوع نے ان کو اجازت نہیں بھی دیتے تھے کہ مت آؤ میرے پیچھے, جاؤ اپنے لوگوں میں, اپنے خاندانوں میں جاؤ اور ان کو یہ بات بتاؤ کہ خدا نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے, بڑے بڑے معجزے کرتا ہے, تو ہمیں اس کے پرچار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کی مدح سرائی کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ہونٹ کو کھول کے اس کی گواہی دینے کی ضرورت ہے کہ خدا نے میری زندگی میں کتنے بڑے کام کیے. یہاں پر ہر ایک شخص اگر پوچھا جائے تو کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں, یا موسٹ آف دا جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے, کیونکہ یہ راست بازوں کی جماعت ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ راست باز لوگ بیٹھے ہیں, اور خدا کے معجزات بھی راست بازوں میں ہوتے ہیں. ابھی جب کرسمس آئے گا, 24 کی نائٹ, 25 کی نائٹ, 25 کا دن, وہی جو لوگ ہیں جنہاں میں چڑیلا نے وہ جہاز بنے ہوں گے دل کے اندر ہی. ایک ٹیک آف والا ہوتا ہے اور ایک یہ والا ہوتا ہے, وہ ٹیک آف نہیں کرتے. یہ ہے سیلیبریشن یسوع مسیح کی پیدائش کی. So how we can reach our goals, ہم کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. اگر میں موازنہ کروں نا اپنے لوگوں کا, جتنی کرسچن کمیونٹی لوگ کہ ہمارے ینگسٹ اسپیشلی, انہیں دو کام آتے ہیں نا. ایک ابے کو پیسے مانگنا, خود اپنے اوپر کام نہیں کریں گے, ابے پہ اعتقاد کریں گے. وہ بیچارہ ساری زندگی کما کما کے بڈیرا ہو گیا. ایک ان کا فیتھ شوق اور ہے, ایک تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن, اب تو موبائل ہاتھ میں آ گیا. یہ الٹ چکروں میں بہت پڑے رہتے ہیں. ہماری نسل, ہمارے جو یوتھ ہے, کسی کی وجہ سے تباہ اور برباد ہے. اب دوسروں کو دیکھیے گا, اگر وہ پڑھا لکھا شخص بھی نہیں تو وہ موٹر میکینک بن جائے گا, وہ بائک مکینک بن جائے گا. ہمارے پاس پیشن ہی نہیں ہے, گول بھی نہیں ہے, ویژن بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے گھر میں کلام نہیں سننے آتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ جڑیاں چڑیلا ٹریاں پھر دیا روڈ کے اوپر, ابھی آپ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھی نہیں ہے, میں نے آج تو آپ کو کھا بھی دیتی ہیں, روڈ پہ چل رہی ہیں. اگر آپ یورپ والی سائڈ پہ جائیں, وہ جل لگا کے بالوں کو یوں کیا ہوتا ہے بالکل, they look like devil. کہ خدا کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. یسوع نام انہوں نے سنا ہوگا.
रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने खुदा को देखा नहीं, वो खुदा को जानती नहीं है, वो खुदा को जानते नहीं है। ये है बड़ा रीजन। हम खुदा के घर में आके कलाम नहीं सुनते, हम दुआ नहीं करते, हम रोजा नहीं रखते, हम रफाकत नहीं करते। इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? वो हर रोज तोड़ने में और रफाकत में मशगूल रहती थी। 12 लोगों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, यीशु के नाम का प्रचार कर दिया उन्होंने। पालूस रसूल, पतर रसूल, उनके साए से भी लोग गुजरते तो शिफा पा जाते थे। यह है पाक रूह की कुदरत, यह है कलाम की कुदरत, यह है उसके इकलौते बेटे यीशु की कुदरत। जब यीशु मसीह हमारे खानदान में, हमारे बदन में या मुजस्सम हो जाता है, ये वही काम कर सकते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें दूसरों से अलग बनाया, आपको भी दूसरों से अलग बनाया। Now you are very special. आप खुदा के बादशाह के वारिस बन गए, आप भी खुदा के बादशाह के वारिस बन गए। हम सब बहने, हम सब उसकी बादशाह के वारिस बन गए। क्या हम उसकी बादशाही के लिए उसके बेटे बाप के रुल के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? उसका रहम हम पे जारी हो चुका है, उसने हमें दूसरों से अलग बनाया है। हम पहले की माने नहीं है, हम बदल चुके हैं, हम नए बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया। वो हमारा बादशाह है, बल्कि बादशाहों का भी बादशाह है। बादशाह आंदे ने तुर जाते ने, आंदे ने तुर जाते ने, लेकिन मेरा बादशाह इब्तिदा से था, है और अब तक रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।